اور فرمایا میری بیٹی میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن. جب فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے. لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا. میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ، اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ، اور جنت کی ایک ایک نہر پہ، اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے. دوست آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ڈی حمزہ سنبلی پر. دوست شیخ غالیحانی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں پہلا قدم. اس بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا. یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی. اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا. چرندہ پرندہ درندہ، اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو. اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا. اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے. بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں. اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی. اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، 4 ہے، اور ایک عالم آخرت. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی.
پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے. تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے. سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے. ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نبی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے. سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو. مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں. اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں بے پرواہ، میں بے نیاز. واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں. اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں. صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے. ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا. اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے. تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو.
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین. ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں. نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے. کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا. اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی. قرآن پاک کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا. پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں. نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے. اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا. اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا. کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو. خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے. مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے. ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی.
لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا. اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا. میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا. انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی. اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے. فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا. اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی. فرمایا فمن تولا بعد ذلك، فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے. کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں. اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی. روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے. سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا. اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون. اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے. اب چلا ہے دارا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں. سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو. آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن. جی ابا فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا
اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے، لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فوراً پوچھا، میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں، اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو، یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، کیا دوں؟ آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔
समझ लो बात को, काम आएगी इंशाअल्लाह कब्रों में अकीदा बनाओगे तो। कुरान करीम की जब आयत उतरती थी, नाजिल होती थी, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाते थे, बताते थे, तो सहाबा किराम उस आयत की तफसीर भी पूछते थे कि इस आयत का मतलब क्या है। क्यों? उन्होंने अमल करना था। वो तो इतने पक्के थे कि कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सहाबा किराम आगे निकल गए, फारूक आजम पीछे रह गए कुरान करीम में पढ़ने में। तो किसने पूछा, ए उमर तेरा जहन कमजोर है कि नहीं, हाफजा कमजोर है कि नहीं, कि फिर पीछे क्यों रह गए? अल्लाहू अकबर फरमाया, मैं जो कुरान सीखता हूं पहले उस पर अमल करता हूं, अगले दिन फिर दूसरा सबक लेता हूं। नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वर्काऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़े, हाथ कहां रखें, निगाह कहां होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, ये कैसे पता चलता? इसीलिए कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया, घुटने कहां रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहां रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की आयत उतरी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दुरूद भेजो, दुरूद पढ़ो, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दुरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो, किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सबज रंग के शीशे लगाओगे जान सबज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दुरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दुरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है। और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया, क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं, 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दुरूद पाक पढ़ा वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दुरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दुरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तज़ा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमातुज़ ज़हरा ने यही पढ़ा, आयशा सिद्दीक़ा ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दुरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितने ही अकीदत से बनाया गया हो उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में।
اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا یہ. اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، یہ اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں. تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہہ نہیں ہے، تم جو بندی جو ہوئے. واہ بھائی واہ، کمال ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، بڑی سیرت بیان کرتا ہے، پر اندازہ لگا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، قطب ابدال، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے. اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں. یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا. نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی. نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں. اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک. اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے. ایک دلیل اور سن لو. اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے، یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں. اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑھا، الحمد شریف کھڑے کھڑے پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. جب آئی درود پاک کی باری، اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک. بالکل تسلی سے بیٹھ جا، ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، بڑے سکون سے تسلی سے. ابھی تم کہو گے کہ درود کی بات کر رہا ہے، التحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے، 1,29,000 صحابہ نے، اہل بیت نے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا. یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے. 10-15 سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی. اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ اذان صحیح آئے گی، اللہ کرے اسپیکر رہے ہی نہ، اذان تو صحیح آئے گی. کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی، کسی نے یوں بڑھا لی. تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوک کے تکلیف ہوتی ہے، اوئے مکان کی زینت کو بگاڑ رہا ہے. ہم نے رنگ روغن کرایا، چپس کرایا، پیسے لگائے، تو نے کیل کیوں گاڑی؟ اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا، خدا اپنے دین میں یہ تیری بدعت کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا، کوئی چھرا نہیں لگا، سٹیر نہیں لگا، کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی، ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی، پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا، تکلیف ہے. تو ایک کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں، کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدعت برداشت کرے گا؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے.
جس کی میں نے جان کر تفصیل اسی لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں، پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات سنو، پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایک اور ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا۔ تو جب یہ عقیدہ بناؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جو درود عرش سے آیا ہو، جو درود اللہ نے بھیجا ہو، جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو، صحابہ نے پڑھا ہو، ساری دنیا نے پڑھا ہو، قطبوں اور ابدالوں نے پڑھے ہو، جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو، اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو، اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے۔ کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا، کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہو مردود، چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے، چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے۔ باتیں بناتے ہیں لوگ، او جی ثواب ہی ہے نا اگر یوں کر لیں۔ تو میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہیں، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہو۔ اقتداء شرط ہے، تابعداری شرط ہے۔ دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے۔ آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار ہرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار ہرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا۔ اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ قبر دیکھو، آخرت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی۔ یہ اعضائے وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، فرمایا کئی ایسے کالے چہرے ہوں گے انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا۔ اس لیے نہ تیرے باپ کا دین نہ میرے باپ کا دین، نہ کسی ولی کا دین نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے، اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہے۔ ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات، میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا، نام اعمال بگڑ گیا میرا۔ تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں، انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا۔ اعلان ہوگا چلا جا جنت میں، تیرا نام اعمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا۔ یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی؟
فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو تم مجھ پہ خالص درود پڑھتا تھا اللہ نے مجھے پہنچایا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا، آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام اعمال میں رکھ دیا۔ اس لیے عادت بناؤ، مزاج بناؤ، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح تحلیل کی، درود پاک کی، انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی، رغبتیں پیدا ہوں گی، اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی، اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، 4 ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی،
سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نبی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، اور تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو، مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے، فرمایا اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا، قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے، خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے، خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے، کبھی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے، اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے۔ بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے، وہ کہنے لگو میاں پکڑنا ہی منع ہے نا، کہ ہاں، کھانا منع ہے نا، کہ ہاں، دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو، اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی۔ پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے، گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں، میں بھی گپ سناؤں۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں، اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، منع ہے، آگے پارٹی بن کے
ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے؟ ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گلے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے. اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا. سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے. قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں. اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں. ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حج کے بارے میں پوچھتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے. اور توجہ کرنا یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا. 10 قدم پرے کو گیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں. وہ زمان بن سلمہ تمہارے سامنے جا رہا ہے. اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا. صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا. ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے. اب بنا لیا نا انہوں نے، کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، دھکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے. انجان لوگ بیچارے ان پر رسومات میں پھنسا رکھے. کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی. آواز آئی او لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے۔ شکلیں بدل گئی پروردگار عالم۔ سوئے آدمی تھے، اٹھے بندر بھولو بن گئے۔ کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لو۔ کوئی قوم شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔ کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے، پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا۔ ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی۔ اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر، یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے عمر فاروق اور خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟
उस आदमी को बुलवाया और बुला के फर्क उसके हाथ में दुर्रा दे दिया और यूं पीठ करके उसकी तरफ खड़े हो गए, दुर्रा मारने बदला लेने, क़यामत में बदला ना मांगना। कितना बड़ा आदमी जिसको सरकार मदीना ने अल्लाह से मांग के लिया हो, वो तो इतना डरता है, और मैं और आप जो यूं बारिश की तरह दुनिया में बरसे हो, हम चौड़े हुए बैठे हैं। और ये क्या बात है, जन्नत हमारी, हमारे बाप दादा की। हजारों वाक़यात हैं सहाबा किराम के जिन्होंने गुलामी की इंतहा कर दी और परवाह तक न की कि तकलीफ कितनी है और किस तरह जान बन रही है, जान को बन रही है। कुरान ने इतराफ किया, गवाही दी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गले में सांस अटक गया, फिर भी खुदा को पुकारा, फिर भी उन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से सरताबी न की। अब ईमानदारी से बतलाओ, हमारी, मेरी और आपकी और तमाम मुसलमानों की जो औरतें हैं, बीवियां हैं, आखिर जूतों के लिए भी कहती हैं, कपड़े के लिए भी कहती हैं, मौका बमौका जेवरात के लिए भी कहती हैं, और हजारों बातें हैं, और हम उनको पूरा करते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तुझे मैं लेके चलूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा ज़ैनब, ये तमाम की तमाम हमारी माएँ हैं, काली कमली वाले की घर वाली है। फरमाती है एक खजूर का दाना 24 घंटे में और एक पानी का प्याला सिर्फ मिला करता था। हमारी माँ का खाना भी देखो और पीना भी देखो। घरवाली है शहंशाह कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इधर जिब्रील इनको सलाम कहता है, मिकाईल इनको सलाम कहता है, खुद खुदा अर्श अजीम से इनको सलाम भेजता है। इनकी गोद में काली कमली वाले का सर है। उधर कुरान मजीद आसमान से आ रहा है। और खुराक का ये आलम है, पानी भी पेट भर के नहीं, यहूदी के कब्जे में है मीठे कुएं का पानी, मोल मिलता है। 24 घंटे में एक खजूर का दाना। नबी की घरवालियों की खुराक देखो, क्या हो गया अगर उन्होंने सारियों ने इकट्ठे होकर, और ये उस जमाने की बात है जब अच्छी खासी फतूहात हो गई थी, मुसलमानों के पास अच्छा खासा माल था। अल्लाहु अकबर। हमारी माओं ने इकट्ठा होकर और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रख दी कि अब तो मदीने वालों के हालात बदल गए, अब तो मुसलमानों के हालात बदल गए। कई महीने, 4 महीने या 6 महीने गुजर गए, एक खजूर पे गुजारा करते हैं। अल्लाह के नबी कुछ थोड़ा सा हमारा रोजीना बढ़ा दो। कुछ पानी बढ़ा दो, कुछ खाना बढ़ा दो। अंदाजा लगाएं आप। बस अल्लाह के नबी को इस पर जलाल आया, और नबी को जलाल आया तो खुदा को पहले जलाल आ गया। जेवर का मुतालबा नहीं, आराइश का मुतालबा नहीं, कोठी बंगले का मुतालबा नहीं, लंबे चौड़े कपड़े का प्रोग्राम नहीं, शादी वाले कपड़ों का प्रोग्राम नहीं, जूतों का प्रोग्राम नहीं, मुतालबा नहीं, कुछ नहीं। इतनी सी बात अर्ज की है, काले कमली वाले एक खजूर खाकर रात दिन भूख लगती है,
پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتن لتردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے عائشہ صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔
ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا. ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں. اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے. کھجور کی پنچھے کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی. ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے. سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا. ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے آدھا اوپر اوڑھ لیتے اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے. بس یہی تھا سردی کا گرمی کا. آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے, سامان و جہیز نے. مصیبت بنا ہوا ہے. سامان اتنا پیدا, گھر میں برتن اتنے آ گئے, اللہ اکبر. کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. چمچیوں کی کمی نہیں, پلیٹوں کی کمی نہیں. اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے, تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے, شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی. بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو, پیٹ بھر جائے گا. آکاش, ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں, ان کی لوگ برائی کرتے ہیں. تبلیغ والوں سے بچنا, تبلیغ والوں سے بچنا. ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں. صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے, جو ہمارا 30 بند کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا, اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا, اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی. اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی. تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف. ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ, ان کے ساتھ نہ جاؤ. یہ امریکہ کی جماعت ہے, امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے. وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے, بسترے بھی سر پہ اٹھواوے. پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود. حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف. جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا, جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا, گوشت پلے باندھ لیا, پائیا کی بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالنے اور سب کو کہے کھاؤ, گوشت ہے کھانا الحمدللہ. وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا, 20 دن تک چلایا. امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو, ایک کھجور بھی بند ہو جائے, یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے. رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے. کتنا انس تھا, کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں. ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی, ملنے کے لیے آئی. 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی.
کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں, مدینے میں نبی کی گھر والی ہے, میری بیٹی ہے, مل کے آؤں. مدینے میں آ پہنچی, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں, دروازہ کھول. اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا, دور و دراز سے چل کے آئی ہے, سر کے بل دوڑ کے آتی, دروازہ کھولتی, اماں کو لپٹتی, اماں بیٹی کو لپٹتی, خوشی کے آنسو بہتے. اللہ غنی وہیں اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے, امی جان اتنا تو بتاؤ, مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی, کافرہ تھی, اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے, کس قدر عظمت ہے دین کی. اماں کہنے لگی یہ بات کی باتیں ہیں بیٹی, میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں, بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں, میری آنکھیاں تجھے یاد کرتی ہے, میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں. اللہ اکبر. مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا, دروازہ اس وقت تک بند رہے گا, میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں, جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں. اس وقت تک دروازہ بند رہے گا, تمہیں باہر رہنا پڑے گا. اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا, اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا, فرما برداری کا اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی, داخلہ ہو گیا. ایک دن ٹھہری ہوگی, 2 دن ٹھہری ہوگی, قیام کیا ہوگا اماں نے. اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں. اماں کہنے لگی غریب ہوں, میری کچھ امداد کر. کہ 1,29,000 صحابہ کرام کی پوری جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کالی کملی والے کی مراد ہیں. مرید اور ہوتا ہے, مراد اور ہوتی ہے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ایمان لائی, از خود ایمان لائی, معجزات دیکھ کر ایمان لائی, اللہ کا قرآن سن کر صحابہ کرام ایمان لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر ایمان لائے. خدا کی قسم فاروق اعظم کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولیاں پھیلائی. وہ کتنے اونچے مرتبے کا مالک ہوگا وہ جوان جس کو آقا نے مانگ مانگ کے لیا. اور یوں فرمایا دعا میں, مولا خطاب کے بیٹے کو ایمان کی دولت اگر عطا کر دے تو تیرے ایمان کو 4 چاند, اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے, اسلام کی شوکت بن جائے گی. گویا معلوم یہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہ فاروق اعظم, ہم سب مسلمان ہیں, پہلے لوگ مسلمان تھے لیکن فاروق اعظم اسلام کی شان ہے, اسلام کی شوکت ہے, اسلام کی عظمت ہے, اسلام کا دبدبہ ہے, اسلام کی لو بن کر فاروق تشریف لائے. بہت اونچی شخصیت کا مالک ہے.
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کی سال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا،
پر مزہ نہیں آیا. میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ. اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو. وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں. فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے. اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ. یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے. میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا. وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا. فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں. انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا. تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اندر، گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا. وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں. اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے. اب وہ منافق تو مر گیا. اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا. بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا. شور مچ گیا. اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے. اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا. اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں. یہ تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم مار دیا یوں ہی. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ. ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا. اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا. منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں.
گواہ کوئی نہیں. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک. کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے. تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے، گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا. اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا. سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں. جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا. فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار آئی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے. الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے. اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. ہم سوچیں تو صحیح، کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا. آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں. فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے. دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر
नमाज पढ़ने लगा हूँ, रब की इबादत करने लगा हूँ। फारूक आजम ने पूछा, सारा जहान रब की इबादत बैतुल्लाह में करता है, खाने काबा में करता है, आप यहाँ छुपकर कोठरी में नमाज पढ़ते हैं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फारूक तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती, सजदा नहीं करने देती। अगले दिन मैंने नमाज का सजदा किया था बैतुल्लाह शरीफ में, हरम मोहतरम में, खाने काबा में। मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओज ला कर रख दिया, मैं सजदे से सर न उठा सका। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर कुरान मजीद की 2-4 आयतों की तिलावत फरमाई। सारा मक्का मारने लगा। किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने पत्थर मारा। सिद्दीक अकबर पहुंचाए और आपने आवाज भी लगा दी, अतक़्तुलून रजुला, तुम उस आदमी को कत्ल क्यों करते हो जो इतनी बात कहता, आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्यों मारते हो जो इतनी बात करता है कि रब मेरा अल्लाह है? इस जुर्म में मारते हो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मना करते करते, बचाते बचाते, हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए। एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा, हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज कर दिया, मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठरियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं, और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है, आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानू सारा मक्का जाने। सारा अरब जाने, मैं जानू। आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा, फिर चलेंगे, हम तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है। नहीं, फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 7 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना,
तेरी चिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी से पढ़ लो। मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूं कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए। झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाए। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूँ, आओ देखो कर लो क्या करते हो। मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। तो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई। बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुंसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया। आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगो-दाव करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, और लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहियाउ वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं।
काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया और मोहब्बत का मेयार अर्ज कर दिया। वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक, मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे खबर की जगह दूंगा। जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले। तुझे तो इतना करीब जगह दूंगा, तू मदीना मांगता है। और फरमाया, फारूक, तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, तो तबूक की मिट्टी आएगी, कादसिया की मिट्टी आएगी। पर ऐ मेरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए सारा मदीना आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मदीना आएगा, फजर की नमाज आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, ओ फारूक, तेरी गवाही देने के लिए मेरा कुरान आएगा। नमाज पढ़ाते हुए अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, मस्जिद नबवी हो, मेहराब नबी का, मिंबर नबी का, मस्जिद नबी की, शहर नबी का। कौन सा शहर? ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब, मुझे तेरे इस शहर की गलियों की कसम, बिहादल बलद, मेरे महबूब, तेरे वतन की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरे गलियों की कसम। इतना बड़ा अजीम जवान पेशीमान बना खड़ा है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है। बेईमान मुनाफिक ने छुरा मारा, नमाज में छुरा मारा, कुरान पढ़ते हुए को छुरा मारा, फजर की नमाज पढ़ाते हुए को छुरा मारा। वो फारूक जो इंसाफ का इतना बड़ा अलमबरदार था, मदीने में है, जलजला आ गया, भूचाल आया जमीन में, हम लोग दुआ मांगेंगे, डर के मकान छोड़ के बाहर भागेंगे, दुकानों से बाहर निकल जाएंगे, दब कर ना मर जाएं। फारूक की शान बताऊं, कोड़ा उठाया और जमीन पे मारा, उस्कुन, ठहर जा, जमीन पे कोड़ा मार दिया, दुर्रा मार दिया, ठहर जा, जमीन ठहर गई। यूं फरमाया,
میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی، کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔ پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا، دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جمعہ پڑھاتے وقت، خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ، چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے۔ کئی سو میل دور تھے، وائرلیس نہ تھی، ریڈیو نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، ٹیلی گراف نہ تھا، ٹیلی فون نہ تھا۔ ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔